اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پارہ نمبر 7۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 85 تک۔ یہ آیت حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کے رم جھم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل سے سنے جو بغض اور کینے سے خالی، خوف و خشیت سے معمور ہو تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حال بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے، کیونکہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے۔ جیسے عقائد سے بحث، جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، شرعی امور سے بحث، یوں ہی مدنی صورت میں کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ بحث کی جاتی ہے۔ یہاں جو مسائل احکام ذکر کیے گئے وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حلال اور حرام کا اختیار۔ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تم نہ تو اسے حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے اعتراض کرو۔ آیت نمبر 87-88۔ اصل میں اسلام کا اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے اور نہ ہی کوئی کمی کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ لغو قسم۔ لغو قسم پہ کوئی دنیاوی مواخذہ نہیں۔ آیت نمبر 89۔ لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے، حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ قسم پر کفارہ اور مواخذہ۔ البتہ ایسی قسموں پر کفارے کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ شیطانی عمل۔ شراب، جوا، بت اور پانسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ آیت نمبر 90 سے 92۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 94-96۔ احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرام قرار دیا۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور بعضم خواہش حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے، مثال کے طور پر صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور ہاں۔
آیت نمبر 103 میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلاں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ ہو سکے۔ آیت نمبر 106 سے 108۔ قیامت کے دن کا منظر۔ حلال اور حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ حضرت مسیح پر اللہ کے احسانات۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے، اور جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل کرے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف نعمتیں آسانی سے سجی ہوں۔ اس سورت کے حوالے سے سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اپنے ایسے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے، میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو انہیں سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ آیت نمبر 116 سے 118 تک۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی ہمت گیر سلطنت کے تذکرے پہ سورہ مائدہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ الانعام۔ ترتیب کے حساب سے 6ٹھی صورت ہے اور نزول کے حساب سے 55۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد کی بحث کی جاتی ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ چونکہ اس میں چوپایوں کا ذکر ہے، اسی لیے سورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے، اور درجہ ذیل آیات یہ ہیں: آیت نمبر 136، 138 اور 139، 142۔ مشرکین کے غلط عقائد کے بارے میں سورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تردید کی اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیا، تقریر بھی کی۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت اور عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسے انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں ارض السماء میں اللہ کے وجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کو یوں ذکر کیا گیا گویا ان دعاوی کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے لیے ثبوت کے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو اللہ کے وجود، اس کی عظمت، کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ درجہ ذیل آیات میں اسی اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آیت نمبر 1: آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتوں سب جانتا ہے، اور تم سب جو عمل کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 60: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ اسلوب یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جس کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں، اور وہ شرمندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے: پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے،
لیکن زبان سے اعتراض کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے۔ دوسرا، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، آیت نمبر 12۔ دوسرا سوال آیت نمبر 19 میں ہے کہ ان سے پوچھو سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے جواب، اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، آیت نمبر 19۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ توحید و رسالت۔ اس صورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا، عظمت و توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دلائل اور براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور جواب میں کٹ حجتی کے طور پر کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ توحید اور رسالت کے بعد بعثت و جزا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، آیت نمبر 16۔ یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کا تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ حضرت ابراہیم، انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، آیت نمبر 74 سے 81 تک۔ 18 انبیاء، یہی دعوت دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے دی۔ سورہ انعام میں انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں، آیت نمبر 84 سے 87۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرف توجہ کیا گیا کہ مقصود اللہ رب العزت کی ذات اور صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور و فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور کے سوا کچھ بھی نہ تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب معجزے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پہ دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے، مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کی نظر ڈالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مادی اسباب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ظاہری میں دنیا کی جو چیزیں وہی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز ہر مرحلے میں اللہ کی کارگزاری نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے، رنگ اور خوشبو، چھوٹا بڑا، کھٹا میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا، لیکن جوں جوں وہ پکتا جاتا ہے اس پہ مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے، غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا، یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ کی قدرت کے کی بہت ساری نشانیاں ہیں، آیت نمبر 99۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔